السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کی مدد کے محتاج رہے ہیں، لیکن آج دنیا میں مسلمان جتنے ایک دوسرے کی مدد کے طلبگار ہیں شاید ہی کبھی ہوئے ہوں۔ اگر ہم فلسطین دیکھیں تو فلسطین میں بھی مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو آج کہیں پہ فلڈ ہے، کہیں پہ زلزلہ ہے، تو مسلمان ایک دوسرے کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر ان کی مدد کرے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں آج کتنی ہی آیتیں ایسی گزری ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہیں، پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے مال میں سے ایک بڑا حصہ صدقہ و خیرات دو۔ آیت نمبر 260 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 271۔ انسان اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن کہیں نہ کہیں اگر یہ خیال آ جائے کہ اس سے مجھے داد و تحسین ملے گی، لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ و خیرات اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کی بجائے اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ دکھاوا، یہ شو آف تو کسی صورت جائز ہے ہی نہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے حالات ہوتے ہیں جب دکھا کے خرچ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے حالات ہوتے ہیں جب چھپا کے خرچ کرنا بہتر ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کب میں دکھا کے کروں اور کب میں چھپا کے کروں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی ہدایت دی گئی ہے، لیکن ساتھ یہی فرما دیا گیا کہ بہتر تو یہی ہے کہ چھپا کے دو۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، ڈسکلوز کر دو، الصدقاتی صدقات کو، چیریٹیبل ایکسپینڈیچرز جتنے بھی ہیں، فنعم ہی اصل میں ہے نعم ما، کہ یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پھر ان کو دو، الفقراء غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ، اور اس سے یہ ہٹا دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خبیر، اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سب چیزوں سے باخبر ہے۔ تمام اسکالرز، علماء، مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو صدقہ و خیرات فرض ہیں، جو بھی عبادت، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، جو بھی عبادت فرض ہے وہ دکھا کے کی جائے گی، وہ سب کے سامنے کی جائے گی، اور جو عبادت نفلی ہے اس کو چھپا کر کرنا افضل ہے۔ یہی حکم صدقہ و خیرات کے بارے میں آتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، عشر نکالنا ہے آپ نے، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سامنے دی جائے گی۔ لیکن جب آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو اس میں جو بہتر طریقہ وہ تو یہی ہے کہ چھپ چھپا کر دیا جائے۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہیں جس میں آپ دکھا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ دکھاوا نہیں ہوگا، وہ لوگ آپ مجبوری ہے، اب ایسے حالات ہیں، اور اس میں بھی آپ نے اپنے دل میں یہ چیز رکھنی ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر کسی اور کے دل میں بھی رغبت پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں دکھا کر دینا بہتر ہے، جیسے کہ کوئی مدرسہ آپ تعمیر کروا رہے ہیں، کوئی مسجد آپ تعمیر کروا رہے ہیں جس میں زیادہ لوگ شامل ہوں گے، سب مل جل کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ چھپا سکتے ہیں تو آپ چھپا لیں، لیکن
اس میں یہ ہے کہ جو کام بھی مل جل کر کیے جائیں گے، پھر مدرسے میں بکس تقسیم کرنی ہے، کھانا تقسیم کرنا ہے، اس طرح کے کئی معاملات اور آتے ہیں جن میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کا تعلق کسی ایک شخص سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جیسے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا، اور جگہوں پر جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مل جل کر چیریٹی اکٹھی کی جاتی ہے، پھر مل جل کر اسباب تیار کیے جاتے ہیں کہ کس طرح ان تک ایڈ پہنچائی جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے، تو اس میں تو چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ مل جل کر جو کام کیے جاتے ہیں، اس میں دوسروں کو رغبت بھی دلائی جاتی ہے کہ آپ بھی کریں، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو یہ بھی نہیں چھپا سکتے۔ جیسے پاکستان میں آج کل فلڈ کی صورتحال ہے، فلڈ ریلیف کے کام ہو رہے ہیں، پھر کہیں پر اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ریلیف کے کام ہوتے ہیں، وہ مل جل کے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی کام ہوں گے وہ دکھا کے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام دکھا کے کریں۔ لیکن کوئی ایک فرد واحد یہ کہے کہ جی بھئی آٹے کے تھیلے پر بھی میری تصویر ہونی چاہیے، اور جتنا بھی راشن تقسیم ہو رہا ہے اس پہ میری تصویر ہونی چاہیے، تو یہ اپنے لیے آپ فلاح کا کام کرنے کی بجائے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ صحیح سب سے پہلے جہنم میں جائے گا جس نے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا تھا، کیونکہ واہ واہ اس نے پھر حاصل کر لی، تصویریں بنوا لی، ویڈیو بنوا لی، اور پھر ہر جگہ پر اپنی تصویر لگوا لی کہ بھئی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور چاہے وہ اپنے جیب خرچ سے کچھ کر بھی نہیں رہے ہوں، عوام کے پیسوں سے ہی خرچ کر رہے ہوں۔ تو اس طرح کا دکھاوا اور شو آف کرنا جو ہے وہ فن ماہیہ میں نہیں آتا۔ فن ماہیہ میں آتا ہے کہ جس میں آپ اس وقت ایک تو دکھانا آپ کی مجبوری ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر جو سوچ، جو جذبہ کار فرما ہے، جو جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو میں وہ قطرہ بن جاؤں، میں وہ بنوں، چراغ بنوں جس کو دیکھ کر دوسرے بھی روشنی پکڑیں، اور پھر جو یہ روشنی حاصل کرے گا، روشنی پکڑے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور وَتُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو۔ اب یہاں پر بھی اسکالر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جب آپ نے کسی فرد واحد کی ہیلپ کرنی ہے، کسی انسان کی، ایسا انسان جو مانگتا بھی نہیں ہے، وہ آگے آئے گی آیت میں، کسی بھی انسان کی آپ نے مدد کرنی ہے اور اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، تو وہ آپ چھپ کر کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چھپ کر کرو گے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو گے۔ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، اور دینا کیسے ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے دینا ہے، راجل تصدق، 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ دن کہ جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما فعل یمینہ، کہ وہ شخص جس نے اس طرح صدقہ و خیرات کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے یہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا، اتنا چھپ کر دیا۔ بڑی ہمت کا کام ہے یہ، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آپ اپنا کمایا ہوا مال دے رہے ہیں اور اس طرح کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہے۔ بہتر کون سا ہے؟ یہ والا صدقہ بہتر ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اعمال میں سے کچھ اعمال افضل ہوتے ہیں، شعبان میں کیے گئے، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، رمضان میں کیے گئے اعمال افضل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح صدقہ قبول وہ بھی ہو جائے گا، لیکن افضل وہ ہوگا جو کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، آپ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھی نہیں بتایا، لیکن کسی ایک کو بتایا ہے جو آپ کا ڈیئرسٹ ہے، جو آپ کا بیسٹسٹ ہے،
وہ کون ہے؟ اللہ، آپ ہیں، آپ کا رب ہے، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر آگے کا کیا کہا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ صدقہ کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ فائدہ یہ ہونا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات آپ کی سیئات کو مٹا دیتا ہے۔ سیئات کیا ہیں؟ کوئی بھی برا کام، کوئی آفت ہے، کوئی بلا ہے، کوئی تکلیف ہے، یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ گناہ بھی تو آفات میں سے ہی آتے ہیں نا۔ صحابہ کرام کا عمل یہی ہوتا تھا، جیسے غلطی سے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، فوراً وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، تاکہ وہ صدقہ و خیرات آپ کے گناہوں کو مٹا دے، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور صدقہ رد البلات بھی ہوتا ہے، بلایات یعنی مصیبتوں کو ٹالنے والا، آنے والی مصیبت کو ٹالنے کا باعث بھی صدقہ و خیرات بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ نہ سمجھو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ وہ نہیں جانتا۔ صدقہ و خیرات اگر تم نے چھپ چھپا کے دیا ہے یا ظاہر کر کے دیا ہے، اس کا تعلق تمہاری انٹینشنز کے ساتھ ہے، تمہاری پرسنل انٹینشنز کے ساتھ ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ جو تمہاری نیت ہوگی وہی قبولیت کا باعث بنے گی یا قبول ہونے سے روکے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہاری اپنی نیت ہے۔ تو چھپا کے دینا یا ظاہر کر کے دینا، اس کا پورا انحصار ڈیپینڈ آن یور انٹینشنز ہے، آپ کی نیتوں پر یہ منحصر ہے، اور چھپا کر دینا افضل ہے۔ اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی ایون کے کسی ایک کھجور کا صدقہ دینے کو بھی حقیر نہ جانو۔ اور صدقہ تبسم وجہ کا صدقہ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ کھجور کا صدقہ بھی آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ عورت یہ کہے کہ جی میرا شوہر دے رہا ہے بس ٹھیک ہے، اگر اسے کوئی پاکٹ منی ملتی ہے، اس کے پاس کوئی پیسے ہیں، تو وہ اس میں سے بھی خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی صدقہ میں آتا ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تحفہ اس کو دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، چھپا کر دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، یہ تحفے تحائف دینا بھی ہم ایسا دکھاوا کر کے دیتے ہیں کہ یہ رسم و رواج بن جاتے ہیں۔ بھائی بہن یا بھائی نے نیا گھر بنایا ہے تو جی اس کے لیے تحفے تحائف لے کے جانے ہیں، بچے یا بچی کی شادی کی ہے تو لے کے جانے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں تو لے کے جانے ہیں، ادروائز ہم ویسے بھی کسی کے لیے گفٹ بھیج سکتے ہیں، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایسے تحفے تحائف جو رسم و رواج کی شکل اختیار کر لیں، پھر اگلے بندے کو بھی ہو کہ اس نے اتنا دیا ہے تو میں نے اتنا دینا ہے، یہ اس چیز میں نہیں آتے، اس کا آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں تحابو، تحفے دو تاکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہو۔ جو تحفے تحائف محبت میں اضافے کے لیے دیے جاتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں اجر ہے، لیکن جو صرف یہ ہے کہ میں نے اتنا دیا اور آگے سے بوجھ کسی کے اوپر ڈال دینا، یا جو ہے وہ کسی کو مشکل میں ڈال دینا، ایسے تحفے تحائف جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر آیت کو جو مکمل کیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، تمہارے صدقہ و خیرات کی، تمہارے مال کی قبولیت ڈپینڈ آن یور انٹینشنز، تمہاری نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صاف نیتوں والا، قلب سلیم والا انسان بنائے، قلب سلیم والا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔